ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے رہے ہوں، ان کی شان کیا ہوگی جو زوجیت کی صورت میں نبی کریم علیہ السلام کے پورے بدن کے ساتھ ان کا پورا بدن مس ہو رہا ہوگا، پھر ان کی عظمت شان کیا ہوگی۔ اگر حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پیر صفا مروہ پہاڑی کے تھوڑے تھوڑے حصوں پر لگیں تو پوری صفا پہاڑی رب کی نشانی بنے، پوری مروہ پہاڑی رب کی نشانی بنے۔ جب صحابہ کرام بیعت الرضوان کر رہے تھے درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کا عہد و پیمان کر رہے تھے، تو پھر کیا وہ رب کی نشانیاں کوئی نہیں بنے ہوں گے؟ کہاں حضرت حاجرہ کے پیر، کہاں نبی پاک کے ہاتھ، کہاں وہ پہاڑیاں، کہاں 5-6 فٹ کے صحابہ؟ تو اگر ان کے پاؤں کی برکت سے پوری پہاڑیاں رب کی نشانی بن سکتی ہے تو نبی پاک کے ہاتھوں کی برکت سے یہ صحابہ مکمل طور پر رب کی نشانیاں کیوں نہیں ہوں گے؟ بلکہ جو فرق ان کے پیر اور نبی پاک کے ہاتھوں کی عظمت میں ہے، وہی فرق صفا مروہ کے شاعر اللہ ہونے اور صحابہ کے شاعر اللہ ہونے میں۔ پھر خصوصی طور پر حضرت صدیق جو غار کی طرف جاتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں میں اٹھاتے، جب غار میں پہنچتے ہیں تو گود پھیلا دیتے ہیں، سرکار اس میں سر ناز رکھ دیتے ہیں۔ ذرا چشم تصور سے اس منظر کو سامنے لائیے اور اندازہ کیجئے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کے ساتھ نبی پاک کا جسم اور کون کون سا حصہ جو ہے وہ مس ہو رہا ہے۔ جب کندھوں پہ اٹھایا تو ران نبی پاک کے حضرت صدیق کے کندھوں پہ پنڈلیاں، نبی کریم علیہ السلام کی حضرت صدیق کے سینے سے آپ کا پیٹ گردن کے پیچھے، سینہ ان کے سر کے پیچھے، کھوپڑی کے پیچھے لگ رہا ہے، ہاتھ ماتھے میں رکھے ہیں، اور جب غار میں پہنچے تو گود صدیق کی ہے، سر ناز پیارے مصطفیٰ کا ہے، اور چہرہ والضحیٰ نبی پاک کا ہے، اور آنکھیں صدیق کی ہے جو اپنی آنکھوں کے ساتھ اس مسافروں کی 3 دن اور راتیں تلاوت میں مصروف مشغول رہے۔ پھر اس صدیق کے سب سے عظیم تر شاعر اللہ ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ مولا مرتضیٰ گود پھیلاتے ہیں، نبی پاک سر ناز رکھتے ہیں، عصر کی نماز وہ قضا کر دیتے ہیں، نہیں جگاتے ہیں، وہ علی مرتضیٰ بیعت بھی کریں، وہ گودیاں بھی پھیلائیں، نبی پاک ان کی گودی میں سر ناز بھی رکھیں۔ تو ایسے حضرات اس لحاظ سے بھی اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ہیں، ان کی تعظیم اللہ رب العزت کی عبادت بھی ہے اور متقی پرہیزگار بننے کی علامت بلکہ ضمانت بھی ہے۔ اسی طرح بیوی اور خاوند کا جو تعلق ہے وہ کسی سے مخفی نہیں، بیوی کی چوٹی سے ایڑی تک، خاوند کا چوٹی سے ایڑی تک بدن وہ مس ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ ازواج مطہرات کس قدر عظیم نشانیاں ہیں اللہ رب العزت کی، اور ان کی تعظیم وہ بھی تقوی کی علامت ہے۔ اگر کوئی صفا مروہ کی توہین کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تو ان شاعر اللہ کی بھی کوئی توہین کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا، لڑائی بھی ہو گئی۔ وہ کسی وقت پھر عرض کیا جائے گا کہ اس کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے، بہرحال لڑائی ہو گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا؟ لہا بعد و حرمت حل اولا، یہ آج بھی اسی طرح میری ماں ہے جس طرح کہ پہلے میری ماں تھی، ان کی تعظیم تکریم اب بھی میرے دل میں اسی طرح ہے جس طرح کہ پہلے ان کی تعظیم و تکریم میرے دل میں تھی۔ لہذا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعظیم و تکریم کے اندر کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں کی ہے۔ لڑائی کے باوجود جب وہ اس قدر عزت تکریم کر رہے ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں عزت تکریم کرنی چاہیے؟ جو لوگ کہتے ہیں ماں تو مانتے ہیں پر مومنہ نہیں مانتے، کیا وہ مومن آپ ہو سکتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں بس یہ 10 دن بیچارے وہ سینہ کو بھی کر لیتے ہیں، اپنی پیٹھ پہ سنگلیاں مار لیتے ہیں، اور کیا کوئی ایسی بات ہے؟ اصل ہمارے لوگوں کو بالعموم پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس فریق کا مذہب ہے کیا، ان کے بنیادی عقائد ہیں کیا، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور محرم میں تو تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے کہ شیعہ سٹیج کیا ہے، سنی سٹیج کیا ہے، وہ بھی فرق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عائشہ بھی منافقہ، حفصہ بھی منافقہ، اور انہوں نے زہر دے کے نبی کریم علیہ السلام کو مار دیا تھا۔ تو
ایک مولوی لکھتا ہے جس کے رد میں نے کتاب تحفہ حسینیہ لکھی ہے 3 جلدوں میں، تو وہ کہتا ہے کہ میں عائشہ کو ماں تو مانتا ہوں، مومنہ نہیں مانتا۔ تو آپ اس لحاظ سے تو ماں ہے نہیں کہ ان کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ماں تو ہے ایمانی رشتے کے لحاظ سے، اسی لیے وہ کافروں کی ماں نہیں، کیونکہ ایمانی رشتہ وہاں نہیں ہے۔ تو جب کافروں کی ماں نہیں ہے، خواہ نبی پاک کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، ان کی ماں نہیں ہے، تو پھر صرف اور صرف مومنوں کی ماں ہے ایمانی رشتے کے لحاظ سے۔ تو اگر ان میں ایمان ہے تو مومنوں کی ماں بن سکتی ہے، اور ہم میں ایمان ہے تو ہماری ماں بن سکتی ہے۔ ہم ایمان سے دور ہو جائیں تو وہ ہماری ماں نہیں رہے گی، اور وہ ایمان سے خالی ہوں تو پھر بھی وہ ہماری ماں نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ رشتہ اگر ہے تو ایمانی رشتہ ہے، یہ جسمانی رشتہ تو ہے ہی نہیں۔ یہ کہنا کہ ماں تو مانتے ہیں مومنہ نہیں مانتے، وہ ماں تو ہیں ہی ایمان کے لحاظ سے، تو جب تو نے ماں نہیں مانا، ان کو مومنہ نہیں مانا، تو ماں کیسے مانا ہے؟ اور پھر جب تو ان کو ماں مانتا نہیں ایمانی لحاظ سے، پھر تو مومن کیسے کہلا سکتا ہے؟ شیعہ مذہب کسی وقت درس کیا جائے گا، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کا بانی کون ہے، یہ شروع کیوں کیا گیا، کیسے شروع ہوا، تفصیلات عرض کی جائیں گی۔ تو بہرحال یہ محبت اہل بیت کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت اہل بیت کے پردے میں صحابہ سے وہ بدلے لیے گئے جو میدان جنگ میں نہیں لیے جا سکے تھے، وہ اس طرح گالیاں دے کے بدلے لیے جا رہے۔ حضرات، تیسرا فریق اہل بیت نسب ہے، جن میں یہ عظیم افراد ہیں جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اعزاز بخشا، جس طرح حضرت علامہ بیان فرما رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، من احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، کہ جو حسنین کریمین رضی اللہ عنہما سے محبت رکھے، علی مرتضیٰ سے اور ان کی امی سے محبت رکھے، حسنین کی امی سے، تو وہ میرے والے درجہ میں ہوگا جنت کے اندر اور قیامت کے بعد۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو دعا دی، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ مجھے ان دونوں سے پیار ہے، لہذا تو بھی ان سے پیار فرما، یہ میرے محبوب ہیں، لہذا تو بھی ان کو اپنا محبوب بنا۔ حوالہ یہ کیوں دیا؟ میرے محبوب ہیں، تو آپ جو یہ کرنی ہے احبہما، ان کو محبوب بنا، تو پھر یوں ہی پہلے کہہ دیا جاتا اللہم احبہما انی احبہما، میں محبت کرتا ہوں۔ یہ حوالہ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ قاعدہ محبت پیش کیا جا رہا ہے، اے اللہ، اے خدائے بزرگ و برتر، یہ قاعدہ تو نے ہی بیان فرمایا، تیرے ہاں بھی مسلم ہے کہ محبوب کے محبوب بھی محبوب ہوتے ہیں، تو جب تو مجھے اپنا محبوب بنا چکا اور یہ میرے محبوب ہے، تو پھر اس حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، جو ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں ان کو بھی اپنا محبوب بنا۔ محبت کے بارے میں حضرت علامہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بیان کر رہے تھے، میں نے تقریر تو ساری نہیں سنی۔ حضرت صدیق نے بھی محبت کے مظاہرے کیے اور ہمیں حکم دیا ہے، ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیت، نبی پاک کی اہل بیت میں ان کی ذاتوں کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ ان کی رگوں کے اندر خون کس کا گردش کر رہا ہے اور ان کی نسبت کس ذات پاک کے ساتھ ہے، اس نسبت کو سامنے رکھ کے ان کے ساتھ محبت کرو۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ رنجش ہو گئی، شکر رنجی ہو گئی، حضرت زہرا ناراض ہوئی، جس طرح ہماری کتاب و بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تو حضرت صدیق نے یہ نہیں سوچا میں وقت کا بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، مسلمان سارے میرے ساتھ ہیں، ناراض ہوتی ہیں زہرا تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے، نہیں، ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اے نبی پاک کی لخت جگر، ہم نے گھر بار چھوڑے تمہاری خاطر، برادریاں رشتہ دار چھوڑے تمہاری خاطر، مال و متاع چھوڑے تمہاری خاطر، اگر تم نے بھی ہم پہ ناراض ہونا ہے تو ہم پھر کہیں کے رہ ہی نہ گئے، میں تو یہ بیٹھا ہوں جب تک راضی نہیں کر لوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔
حضرت صدیق رضی اللہ